بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض اس وقت صرف یہ کرنا تھا کہ جو بہت بار ممبر پہ عرض کرتا رہا ہوں کہ قرآن مجید بھی اگر ادب الہی کو ملحوظ رکھ کے، اگر عشق الہی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ارادت کے ساتھ، یہ فارسی کا کلمہ ارادت بھی مجھے بہت پسند ہے۔ وہ روٹ ورڈ تو عربک ہے، عربی سے آیا فارسی میں، لیکن ارادت کو جس انداز سے فارسی شعراء نے اور فارسی ادباء نے استعمال کیا ہے، اردو میں کم استعمال ہوا ہے لیکن ہے۔ ارادت اس کلمے کی ایک خاص جوہریت ہے۔ ارادت کے ساتھ انسان قرآن مجید پڑھے تو حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خود وہ توفیق شامل حال ہوتی ہے کہ سطح سے نیچے جو گہرائیاں ہیں کچھ وہ بھی نظر آنے لگتی ہیں، اور ہمارے وہ دکھائی دینے لگتی ہیں۔ حضور علیہ السلام سے حق سبحانہ و تعالیٰ کو جو محبت ہے، اللہ کو رسول سے جو محبت ہے، اللہ کو رسول سے جو عشق ہے، وہ بے قیاس و بے نظیر ہے۔ اور میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جیسے اس کی ذات پاک بے قرار ہے، ویسے ہی اس کی محبت محمد سے بے قرار ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ وہ طرح طرح سے اسلوب کلام میں جھلکتی ہے، کبھی تو کھل کے اظہار ہو جاتا ہے، کبھی اسلوب کلام میں جھلکتی ہے چیز، ذکر کسی کا ہو رہا ہو کسی اور موضوع پر، لیکن جس کی محبت آپ کے دل میں ہے وہ محبت کہیں نہ کہیں سے جھلکتی ہے۔ پورے قرآن مجید کی کیفیت یہی ہے، کسی بھی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہو مگر اللہ کو محمد سے جو محبت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ مثلا یہ موضوع، اب ظاہر ہے کہ سورہ مبارکہ بلد، اب اس میں موضوعات کیا ہیں؟ موضوع تو یہ ہے کہ مشرکوں کو، کافروں کو، انسانیت ناشناس آدمیوں کو آدمیت اور انسانیت کا سبق پڑھانا ہے، بے دردوں کو، سنگ دلوں کو ایسا بنانا ہے کہ ان کے دل میں درد یتیم پیدا ہو جائے، ناداروں مفلسوں کا درد پیدا ہو جائے۔ یہ موضوع قرآن مجید نے جس پرشکوہ انداز سے اور جس تاثیر کے ساتھ پیش کیا ہے، اسی قدر ہم اس موضوع سے غافل ہو گئے ہیں۔ ہم سب، آپ اندازہ کیجئے وہ سورہ مبارکہ جسے سورہ ماعون کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ کیا دیکھا ہے تم نے اس کو جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے، جس کا روز جزا پر یقین نہیں ہے؟ وہ وہی ہے جو یتیم کو جھڑکتا ہے اور مسکین کی نوازش پر لوگوں کو ابھارتا نہیں ہے۔ اور فرمانے کتنا بڑا موضوع ہے، آخرت ناشناس لوگوں کی پہچان بتائی قرآن مجید نے۔ کیا؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ آگے کا مضمون تو اور تکلیف دہ ہے، فویل للمصلین۔ مضمون اس کا کیا ہے، پیغام کیا ہے، اس میں میسج کیا ہے؟ کبھی تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس کا آخرت پر یقین اور ایمان نہ ہو؟ دیکھا ہے، غور کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے، جس کو آخرت پر یقین نہیں ہے اگر اسے پہچاننا ہو تو پہچان لو کہ وہ وہی ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے۔ اور دوسرا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور جو مسکین ہے، جو پیٹ بھر کھانا نہیں کھا سکتا، اس کے لیے یہ کسی سے کہتا بھی نہیں ہے کہ بھئی اسے کھانا کھلا دو، اس کا خیال رکھو، اس کی سرپرستی کرو، اس کی مدد کرو۔ یہ کس کی پہچان ہے؟ اس کی جس کی آخرت پر یقین نہیں ہے۔ نماز کا تذکرہ بیچ میں آیا ہے، جہنم ہے ان کے لیے، ویل ہے ان کے لیے، پھٹکار ہے ان کے لیے، جو بھی چاہے آپ ترجمہ کر لیں سب صحیح ہے۔ جو نماز پڑھنے والے ہیں مگر اپنی نماز سے کا خیال نہیں رکھتے، اور صرف یہی نہیں، اور یہ کہ وہ ریاکاری کرتے ہیں، مگر روزمرہ کی زندگی میں جو چھوٹا چھوٹا تعاون کسی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے وہ تعاون بھی نہیں کرتے۔ یہ لفظ معاون جو ہے یہ کہاں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں؟ عام زبان میں تو معاون برتن کو بھی کہتے ہیں، یہ گھر میں استعمال ہونے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ اب غریب معاشروں میں کیا ہوتا تھا، بھئی ایک صاحب ہے، کوئی شخص ہے، غریب ہے،
4 آدمی ہیں گھر میں، 4 پلیٹیں ہیں، اب وہ 4 آدمی اور مہمان آ گئے، اب کیا کریں؟ سب کو بیٹھ کے ساتھ میں کھانا کھانا ہے۔ پڑوس سے کہا کہ جاؤ بھائی 4 پلیٹیں ہمیں دے دو۔ اب اگر یہ پڑوس نے 4 پلیٹیں بھی نہیں دیں، وہ کچھ آپ کی زمین جائیداد تو نہیں مانگ رہا ہے مانگنے والا، پڑوسی ہے، 2-4 برتن مانگ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے، کھانے کے بعد وہ پھر واپس کر دے گا۔ عاریتاً جو چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی چیزیں بھی نہ دیں اور مصلی پر کھڑے ہو کر 6 گھنٹے نمازیں پڑھیں، پھٹکار ہے ان پر، لعنت ہے ان پر، جہنم ہے ان کے لیے۔ یہ قرآن ہے، قرآن ہے۔ قرآن کے آئینے میں اپنا اپنا چہرہ سب لوگ دیکھیں۔ اب میں ایک ایک کے سامنے لے جا کے تھوڑی آئینہ رکھوں گا، ایک ایک کے سامنے تھوڑی آئینہ رکھوں گا۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن تو زندگی کا آئینہ ہے، مطلق زندگی کا آئینہ، اس دنیا کی زندگی کا آئینہ بھی ہے، برزخ کی زندگی کا آئینہ بھی ہے، آخرت کی زندگی کا آئینہ بھی ہے، ماضی کا آئینہ بھی ہے، مستقبل کا آئینہ بھی ہے۔ جو جتنی بصارت اور بصیرت رکھتا ہو وہ اسی طرح قرآن مجید کے آئینے میں حقیقتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ ہے قرآن، اور یہ ہے مکتب اہل بیت، یہ ہے مکتب اہل بیت۔ مکتب اہل بیت میں بیٹھ کے قرآن پڑھیں، اگر مکتب اہل بیت میں بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھیں گے آپ تو آپ کو قرآن کے یہ خصوصیات سامنے نہیں آئیں گے۔ جو لوگ مکتب اہل بیت سے وابستہ نہیں ہیں یا اہل بیت سے انہوں نے کسب نور نہیں کیا تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے پورے پیغام کو بس حکومت کیسے قائم کرو، سیاست کیسے کرو، اور میں اگر کھل کے کہوں تو یہ کہوں گا کہ وہ یہ نہیں دیکھتے قرآن مجید کی روشنی میں کہ اسلام کی روشنی میں، اللہ کی مرضی کی روشنی میں، اللہ کی مشیت کی روشنی میں کیسی حکومت قائم کرو۔ وہ تو بس یہ فلسفہ ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح اپنے اقتدار پر قرآن کو اور اسلام کو قربان کرو۔ تاریخ ہے، پوری تاریخ، پوری تاریخ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اتنا میرا حافظہ کمزور نہیں ہے۔ اسی امام بارگاہ میں ایک جملہ کہہ چکا ہوں، وہ دہرا رہا ہوں، اگر آپ بھول گئے ہوں گے تو یاد آ جائے گا، اور یاد ہوگا تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ پھر بھی محظوظ ہوں گے۔ 2 قسم کے مسلمان ہیں اس وقت دنیا میں، اور 2 قسم کا اسلام ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا 72 فرقے اور 73 فرقے اور 74 فرقے، میں صرف 2 فرقوں سے واقف ہوں۔ ایک ہے الہی اسلام، ایک ہے سیاسی اسلام۔ ایک ہے الہی اسلام، ایک ہے سیاسی اسلام۔ الہی اسلام کو دل سے لگانے والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اسلام بچانے کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ سیاسی اسلام سے وابستہ لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے اسلام قربان کرتے ہیں۔ تو یہ مکتب اہل بیت ہے۔ مکتب اہل بیت میں جب قرآن کا تذکرہ ہوگا، تلاوت ہوگی، تو پھر یہ مطالب بھی سامنے آئیں گے۔ توجہ ہے۔ اب اپنی زندگی میں اگر قرآن کی روشنی اور حب اہل بیت کی روشنی کو دیکھنا ہے تو پہچان کیا ہے؟ اور اگر اللہ پر یقین ہے، اور اللہ پہ یقین کے معنی کیا ہیں؟ کہ آخرت پہ یقین ہو۔ اللہ پر یقین کے معنی، ایک جملہ آ گیا زبان پر، اس سے پہلے نہیں کہا ہے، مگر جو لوگ اہل علم ہیں انہیں ایک حوالہ دے دوں تو وہ محظوظ ہوں گے اور اس جملے کا وزن محسوس کریں گے۔ ایک بہت بڑے مصنف اردو کے گزرے ہیں جنہوں نے علم کلام میں کتاب لکھی، اور وہ علم کلام میں کتاب لکھی، اس میں صرف توحید پہ بحث کی اور نبوت پر، اس میں آخرت پہ بحث ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک مرتبہ اعتراض کیا ایک سیمینار میں کہ بھائی یہ علم کلام میں کتاب ہے، علم کلام کے یعنی علم عقائد، اور اس میں توحید پہ گفتگو ہے، نبوت پہ گفتگو ہے، آخرت پہ گفتگو ہی نہیں ہے۔ تو جو جانبدارانہ رویہ رکھنے والے حضرات ہوتے ہیں ان کا جواب ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے جناب وہ بالکل ٹھیک ہے، اصول دین میں آخرت ہے ہی نہیں۔ ذرا دیکھیے، اپنے کسی محبوب مصنف کو بچانے کے لیے اصول دین بدل دیے۔ ایسے دانشوروں سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ اسلام بچائیں گے؟
ایسے دانشور کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ اب میری عادت ہو گئی، بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں تو عادت ہو گئی ہے کہ خود جو میں نے معیار قائم کیا تھا اس کو توڑتا رہتا ہوں، اور بیچ میں ایسی بات کہتا ہوں کہ بزرگ چی بجبی ہوں یا نہ ہوں، بچے یاد رکھیں، کم سے کم لطیفہ یاد رکھیں گے تو انہیں بہت سی باتیں یاد رہیں گی۔ اسی بہانے سے مجلس میں گئے تھے تو یہ لطیفہ ہو گیا تھا۔ یہ جو دانشور ہیں، میں ان کی جو سچے دانشور ہیں ان کی تو دل و جان سے قدر کرتا ہوں، لیکن جو خود نور دانش کے ساتھ خیانت کرتے ہیں اور جو تقاضائے دانش کو پورا نہیں کرتے، انہیں میں کیسے دانشور مان لوں؟ تو پھر ان کو جی بھر کے میں مذاق اڑاتا ہوں۔ اب مذاق ہی نہیں اڑاتا ہوں، میرا بس چلے تو میں کیا بتاؤں، کیا کروں ان کے ساتھ؟ ہیں؟ علم کی حرمت ہے، دانش کی عظمت ہے، علم کے تقاضے ہیں، دانش کے تقاضے ہیں، آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریاں آپ کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ کیا دانش، علی گڑھ کے پروفیسر تھے وہ صاحب، اور بہت بڑی داڑھی تھی ماشاءاللہ، ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ دانشور زندگی بھر اسلام پر لکھتے رہے، اور جب میں نے اعتراض کیا کہ اس کتاب میں آخرت کا ذکر ہی نہیں ہے تو کہنے لگے کہ اصول دین میں آخرت ہے ہی نہیں۔ اب سوچ سکتے ہیں آپ، اور یہ سیمینار ایسی جگہ ہوا تھا کہ اب میں اس کا نام بھی لوں تو حساسیت پیدا ہو جائے گی۔ بہرحال تو اب میں عرض کروں کہ صورتحال کس قدر سنگین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دو قسم کے ہیں، یہ ایک مثال ہے کہ اصول دین کی فہرست بدل دی، کم کر دیا۔ جو اس طرح جانبداری سے کام لیں، ان سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ یہ اسلام کی حفاظت کریں گے اور پوری دنیا میں صحیح اسلام پیش کریں گے، اسلام کا صحیح چہرہ پیش کریں گے، جوہر اسلام پیش کریں گے، ان سے توقع ہے؟ حاشا وکلا۔ اسی لیے میں نے خلاصے کے طور پہ کہا کہ دو اسلام ہیں، دو طرح کے مسلمان ہیں۔ لیکن پلٹ کے آؤں اس موضوع کی طرف جو چل رہا ہے، خدا کی قسم، اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سامنے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کے دین کو، اسلام کو بچانے کے لیے کون ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، سوائے محمد اور آل محمد کے اور کون ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ ہزاروں بار تاریخ کو بدلو گے، مسخ کرو گے، اس میں جھوٹ شامل کرو گے، تب بھی سچے کردار کا نور وہ ہوتا ہے جو آفتاب کی طرح چمکتا رہتا ہے۔ اب وہ کہیں دو نا جو بچوں سے وعدہ ہو گیا تھا ایک طرح سے کہ بچے لطیفہ یاد رکھیں گے۔ یہ جو خائن دانشور ہیں، دانشور کے لیے انگریزی میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ انٹلیکچوئل۔ اب میں کیا کہوں، جب میں بچہ تھا اور مجھ سے انگریزی مجھے نہیں آتی تھی، انگریزی الفاظ کا تلفظ نہیں آتا تھا، تو اردو میں انٹلیکچوئل جب لکھا جاتا تھا تو میں تو اسے انٹل کچول پڑھتا تھا۔ اور کیا کہوں، دانش کے ساتھ خیانت، علم کے ساتھ خیانت، علم کے تقاضوں کے ساتھ خیانت، عالم کے منصب کے ساتھ خیانت، معاشرے کے ساتھ خیانت، خدا کے ساتھ خیانت، نبی کے ساتھ خیانت، امام کے ساتھ خیانت، قرآن کے ساتھ خیانت۔ یہ اسلام کی ترجمانی کریں گے؟